السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مسلمان حالات سے مایوس نہیں ہوتا ہے، گھبراتا نہیں، نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اس موضوع پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز، اتار اور چڑھاؤ، آرام اور تکلیف، صحت اور بیماری، خوشحالی اور بدحالی، امیری اور غریبی، یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔
ہر انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ ہے. کسی بھی انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رہتی، بدلتی رہتی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم گردش لیل و نہار، ہم لوگوں میں دنوں کو گھماتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایک انسان کی حالت کچھ ہوتی ہے تو کبھی کچھ ہوتی ہے. لیکن ایک مومن کا حال یہ ہے، ایک مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ مومن کسی بھی حال میں ہو تو وہ خیر میں ہوتا ہے، چاہے وہ آرام کی زندگی میں ہو یا تکلیف کی زندگی میں، خوشحالی میں ہو یا بدحالی اور پریشانی میں ہو، حالت صحت میں ہو یا حالت بیماری میں ہو، ہر حال میں مومن خیر اور بھلائی میں رہتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اس کا وہ ہر حال میں خیر ہی میں ہوتا، اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ صرف مومن کی خصوصیت کہ مومن ہر حال میں خیر میں ہوتا ہے. کیسے مومن ہر حال میں خیر اور بھلائی میں ہوتا ہے؟ ان اصابته سرا شکر فکان خیرا لہ. اگر وہ آرام کی زندگی گزار رہا ہے، خوشحالی میں ہے، امن اور صحت کی حالت میں ہے، تو اللہ رب العالمین کا وہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ خیر اور بھلائی میں رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر مومن تکلیف اور پریشانی میں رہتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہے، تو اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو صبر کرنے کی وجہ سے بھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اسے بے حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے. تو آرام کی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خیر حاصل کرتا ہے، اور تکلیف اور پریشانی میں صبر کر کے وہ خیر میں رہتا ہے. تو یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ مومن تکلیف اور پریشانی میں، غموں میں وہ گھبراتا نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدوار ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، پر امید ہوتا ہے، پر عزم ہوتا ہے ایک مومن. جبکہ ایک کافر، ایک منافق کی حالت یہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے. اسی لیے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ، الاشراک باللہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. پھر کہا والامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا. ایک انسان گناہ بھی کرے اور غلطی بھی کرے اور اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے، اللہ کے عذاب، اس کی سزاؤں کا ڈر خوف اس کے دل میں نہ ہو، نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کے عذاب اور سزاؤں سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے کہا والقنوط من رحمت اللہ والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی، نا امیدی، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی بھی حال میں حالات
کیسے بھی ہو، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں، وہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ لیکن اکثریت عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ مصیبت اور پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں، اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، صحت و عافیت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، مال و دولت کی نعمت سے اللہ نوازتا ہے، رزق میں کشادگی اور برکت اللہ عطا فرماتا ہے، خوشحال اور فارغ البال زندگی اللہ دیا ہے، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اللہ نے کہا جب ان کی زندگی میں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے، وہ نا امید ہو جاتے۔ اللہ نے کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے جب ان کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب آرام اور خوشحالی میں رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 پر 3 میں ذکر کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اللہ کی اطاعت سے بہت دور بھاگ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت سے بہت دور چلا جاتا ہے، نعمتوں کی زندگی میں، خوشحالی میں اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، لیکن جب اسے تکلیف اور پریشانی آتی ہے، جیسے ہی کسی مصیبت کا شکار ہوا تو فوراً وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مایوس ہونا، حالات سے گھبرا جانا، یہ منافقوں اور کافروں کی علامت اور نشانی ہے۔ مومن کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، حالات سے وہ گھبراتا نہیں، اس کی تدبیر اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک مومن کی ایمان کی نشانی یہ ہے، مومنانہ کردار یہ ہے کہ مومن مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ رب العالمین سے امید قائم رکھتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کافر اور منافق وہ حالات سے گھبرا کر کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بس ہمت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سب سے بڑی مایوسی اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے مایوسی، یہ سب سے بڑی مایوسی۔ ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر بیٹھا ہے، انسان اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر لیا ہے، اب وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو چکا، وہ خود سے اپنے اوپر توبے کے دروازے کو بند کر لیتا، وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو بہت بڑا پاپی ہوں، میری زندگی میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ تو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی مایوسی۔ انسان اپنی زندگی میں کتنے بھی گناہ کر لے، کتنی بھی اس سے غلطیاں ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس ہونا یہ سب سے بڑی مایوسی،
صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح کے لوگ آئے. کسی نے شکایت کیا، اللہ کے رسول میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو قتل کیا. کسی نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ زنا کیا ہے. کسی نے کہا کہ میں فلاں جرم کیا ہوں، میں نے فلاں جرم کیا ہے. اپنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس دین کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، جس دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ دعوت ہمیں پسند ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنے گناہ کر لیے ہیں، کیا اللہ رب العالمین سے ابھی ہمارے لیے مغفرت کی امید ہے؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں آیت نازل کی. سورہ زمر کی آیت نمبر 50 پر 3 اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور کہا کہ یہ میرے بندے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی، غلطی کا احساس بندے کے دل میں آ جائے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. صرف احساس ندامت، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. انسان کی زندگیوں میں کتنے بھی گناہ ہو، انسان غلطی کا احساس کر لے، گناہوں کا اعتراف کر لے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے میں گر جائے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کو پیش کرے، ضرور اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ معاف کر دے. تو انسان کی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہو جائے، کتنی بھی کوتاہیاں، کتنی بھی غلطیاں ہو جائے، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہو. یہ سب سے بڑی مایوسی. اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 پارٹس، 100 جز بنائے اور 99 رحمت کے جز اللہ اپنے پاس رکھا. صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ رحمت کا زمین میں اتارا. دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایک حصہ دیا ہے اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ 99 حصہ رکھ لیا ہے. آپ غور کیجئے کہ ایک حصہ رحمت دنیا والوں کو ملا ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس پر رحم کرتے ہیں. دنیا میں رحم و کرم کی ہمیں عجیب و غریب مثالیں دیکھنے کو ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک جانور اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ اس کے پیر کے نیچے دب نہ جائے. یہ اس کی رحمت، اس ماں کی رحمت ہے اپنے بچے کے ساتھ. دنیا والوں کو رحمت کا ایک حصہ ملا تو دنیا والے لوگوں پر اس قدر رحمت کرتے ہیں، جو اللہ جس کے پاس 99 رحمت کا حصہ ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الکافر
اگر اللہ رب العالمین کسی کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، اگر کسی کافر کو پتا چل جائے تو کبھی اس کی جنت سے وہ مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی کافر ہو کر کے بھی وہ اللہ کی جنت کی امید لگائے بیٹھے گا اگر اسے اللہ کی رحمت پتا چلے۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کا وہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ بنو اسرائیل کے اس آدمی کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، لیکن 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی جب اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس پیدا ہوگا اور یہ احساس کے اور ندامت کے ساتھ جب اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس 100 لوگوں کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف اور اپنی رحمت سے نوازا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگیوں میں ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی گرفتار ہو کر کے لائے گئے۔ قیدیوں میں ایک عورت پکڑ کر کے لائی گئی، اس عورت کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا، غائب ہو گیا۔ اب ایک ماں کو اپنے معصوم چھوٹے بچے کی جدائی برداشت نہیں، کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی تو بھاگ کر کے وہ عورت اس بچے کے پاس جاتی اور اس بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس پریشانی کو جب دیکھا، اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ بتاؤ کیا اس عورت کو اگر اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ماں کو اپنے بچے کی ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں ہے، وہ دیوانہ وار پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، جب اس کا بچہ اسے مل جائے گا تو اس بچے کو وہ آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ یہ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بندہ کتنی بھی غلطی کر لے، کتنے بھی اس سے گناہ ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور وہ اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ گناہوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، ان کو اپنی عبادت، اپنی تقوی، اپنے زہد کا بڑا نشہ ہوتا۔ میں بڑا نمازی، مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں، میں حلال و حرام کا بڑا پابند ہوں، اور دوسروں کے اوپر بڑے تبصرے کرتے ہیں، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، بلکہ بڑے بڑے فتوے بھی دے دیتے ہیں، وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ حرام خور ہے، وہ سود خور ہے، وہ فلاں ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے بارے میں حکم لگانے اور فیصلہ کرنے سے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں اس طرح کے فتوے دینے اور حکم لگانے سے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک شخص نے ایسی ہی اپنی زبان سے کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، صحیح مسلم کی حدیث میں، اللہ کی قسم اللہ تعالی فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ انسان بڑا گنہگار تھا،
تو اس عبادت گزار انسان نے اس کے بارے میں حکم لگا دیا اور کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے کس کی یہ جرأت کہ وہ میری قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، میں نے جس کے بارے میں تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے عملوں کو تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ آپ سوچئے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ فتوے دے دیتے ہیں، اپنی زبان کھول دیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں رائے زنی کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جس کے بارے میں تو قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیری نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا۔ تجھے اپنی عبادت کا بڑا نشہ ہے، قسم کھا کر کے تو کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کبھی بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے مایوس ہو جائے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، بعض لوگ اولاد کے مسئلے کو لے کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوئی، سال 2 سال 10 سال گزر گئے، بچے نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز نہیں سکتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کیے، اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے یہاں بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف لڑکیوں سے نوازا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے لڑکے نہیں دے سکتا۔ دیکھیے، کسی بھی حال میں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 40 پر 9 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت، ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کی قدرت میں، اس کے فیصلے میں ہم کچھ بھی دخل نہیں دے سکتے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے گا پیدا کرے گا، اس کی مرضی۔ اللہ جسے جو چاہے گا عطا کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہم کیا ہے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق سب سے پہلے انبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، پیغمبروں کو اس چیز سے دوچار کیا۔ بعض پیغمبر ایسے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے۔ بعض پیغمبر ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف لڑکے دیے، بیٹیاں ان کو نہیں دیا۔ اور کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کو لڑکے اور لڑکی دونوں دیا، اور کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کو دونوں سے محروم کر دیا۔ پیغمبروں کو اللہ اولاد سے محروم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 بیٹیاں دی تھی، بیٹے نہیں تھے ان کے پاس۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے دیے، لڑکیاں ان کے پاس نہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی دونوں سے نوازا، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے محروم کر دیا۔ یہ پیغمبروں کے بارے میں جب آدمی اس بات کو جانتا ہے، جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے پیغمبروں کو دوچار کیا، کسی کو صرف بیٹیاں دیا، کسی کو صرف بیٹے دیا، کسی کو دونوں سے محروم کر دیا، تو جب اللہ تعالیٰ جلیل القدر پیغمبروں کو اس آزمائش میں ڈالا تو ایک مومن کو صبر ہو جاتا ہے، اسے تسلی ملتی ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد ان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور خواہش کیوں ہوئی؟ تاکہ میرے مرنے کے بعد توحید کی یہ دعوت کو میرا وہ لڑکا زندہ رکھ سکے، میرے اس مشن کو باقی رکھے، میرا کوئی ایسا وارث ہو جو میرے بعد میرے اس مشن کو زندہ رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک صالح نیک لڑکا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنا کر کے آؤ۔ پیغمبر آتے، فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر کے، فرشتے کہتے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم اللہ کی طرف سے آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت سنا رہے ہیں، خوشخبری دے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، بڑھاپے کی اس عمر میں تم مجھے اولاد کی بشارت سنانے آئے ہو؟ کیسی بشارت ہے؟ کس کی طرف سے ہے یہ بشارت؟ فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، یہ سچی بشارت ہے اللہ کی طرف سے، فلا تکن من القانتین، اس لیے آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، بڑھاپے کی اس عمر میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی اپنی قدرت سے تمہیں اولاد سے نواز سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ تم مجھے اس عمر میں، بڑھاپے کی اس عمر میں بشارت اور خوشخبری سنانے آئے ہو۔ اور آگے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ انسان، بھٹکا ہوا انسان، گمراہ انسان ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو، دونوں کو ان کے باپ سے جدا کر دیا، یعقوب علیہ السلام کے دل میں بڑا غم تھا، بہت بڑا صدمہ بوڑھے باپ کے لیے کہ دو بچے ان کی نظروں سے غائب، روتے روتے ان کی آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے لو لگائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے پیارے بچوں جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو اچھی طرح تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہیں بچے مل جائے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ چاہے تو بچے مل جائیں، بچوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور کہا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، بسا اوقات آدمی جب اولاد سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
پیغمبروں کی مثالیں ہمارے لیے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے رب العالمین سے بڑھاپے کی عمر میں دعا مانگی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ، تو میرے لیے بہترین وارث کا انتظام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ نامی لڑکا عطا کیا بڑھاپے کی عمر میں۔ تو بسا اوقات لوگ اولاد سے محروم ہو کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی ہم امید رکھیں اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں۔ تیسری چیز، پہلی چیز میں نے کہا کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مغفرت سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اولاد کی محرومی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات انسان مسلسل بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میری بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، مجھے کسی بھی حال میں شفا نہیں مل سکتی، ڈاکٹروں کے پاس پھر کر کے، ڈاکٹروں کا چکر لگا کر کے میں تھک گیا، میں عاجز آ گیا ہوں، اب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حال میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے تعارف میں کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صحت اور بیماری دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہی مجھے شفا دے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارے لیے ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے کتنا بڑا نمونہ ہے۔ 18 سال کی ایک لمبی مدت، سال 2 سال نہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 18 سال کی لمبی مدت میں ایوب علیہ السلام بیماریوں میں مسلسل پریشان رہے، مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، بہت ساری اولاد ان کے پاس تھی، بہت سارے کھیت اور باغات تھے، بہت سارے زمین اور جائیداد تھی ان کے پاس، سب اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، مال و دولت، اولاد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی صحت سے بھی ان کو محروم کر دیا۔ 18 سال کی اس لمبی مدت میں وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے رہے، زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ بالآخر انہوں نے رب العالمین سے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں، اپنی تکلیف میں رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری ذات سب سے زیادہ مہربان ذات ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی تکلیف، ان کی بیماری اور پریشانی کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے دگنا ان کو مال و دولت سے اور اولاد سے نوازا، اور جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، کسی بھی حال میں انسان کو بیماریوں میں مسلسل پریشان ہونے کے بعد آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مسلسل وہ تعلق قائم رکھے اور اللہ رب العالمین سے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے یقین رکھے۔ بیماریاں اور پریشانیاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ بیماریاں مومن کے مغفرت، اس کے گناہوں کی معافی اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے اور سخت بخار کی وجہ سے آپ ہانپ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی ایسے سخت بخار آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود نے کہا تو اس کا مطلب آپ کو بخار کی وجہ سے ڈبل اجر ملے گا، جب 2 آدمیوں کے برابر آپ کو بخار آتا ہے تو اجر و ثواب بھی آپ کو 2 آدمیوں کے برابر ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ما من مسلمین، کوئی بھی مسلمان بندہ، یصیبہ اذن، اسے کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، شوکۃ فما فوقہا، معمولی تکلیف، ایک کانٹا اس کو چبھ جائے، راستہ چلتے ہوئے اس کے قدم میں کانٹا چبھ جائے، یا چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی سے بڑی تکلیف ہو، تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، الا کفر اللہ بہا سیئاتہ، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط الشجرۃ ورقہا، اور اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ انسان بیماریوں میں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں جب اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر کے صبر کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، تو یہ بیماری، یہ پریشانی اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ گناہوں سے ایسی ہی اس کی زندگی سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، بیماریوں، پریشانیوں میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز، ناموافق حالات، مایوس کن حالات میں، خوف و دہشت کے ماحول میں، ظلم و زیادتی کے ماحول میں، نفرت کے ماحول میں آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر اس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہر جگہ مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہے، آخر اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ کمزور مومن حالات سے گھبرا کر کے مایوس ہو جاتا اللہ کی رحمت سے، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مسلمان اس قدر مظلوم اور پریشان ہے، آخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ ظلم و زیادتی ہمارے ایمان کی آزمائش، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی بھی، اور پیغمبروں کے بعد جو ایمان میں، دین میں جتنا سخت ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تم کو ابتلا و آزمائش میں ڈال دیں گے کئی طریقے سے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا من الخوف، خوف و دہشت میں مبتلا۔ آج ہندوستان کے مسلمان خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں، خوف و دہشت کے ماحول میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے ایمان کو آزمائش کریں گے کئی طریقوں سے۔ ابتلا و آزمائش کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف و دہشت میں ڈالے، خوف و دہشت کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ ایسی آزمائش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی آزمائش میں ہمیں زیادہ تبصرے کرنے کے بجائے، ان کو الزام لگانے کے بجائے، ایک دوسرے سے شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں رب کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ عزت، سربلندی، فتح و نصرت، کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، ایمان کی شرط پر۔ ہم مومن ہونے کے باوجود اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، مومن ہونے کے باوجود اگر مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی ہے اس دنیا کے اندر، مومن ہونے کے باوجود اللہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، جبکہ اس نے مومنوں کی مدد کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ جیسا ایمان رب کو مطلوب ہے ویسا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، پیغمبروں کی زندگیاں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
اور ان کی قوم بنو اسرائیل پہ فرعون کا ظلم جو ہو رہا تھا، ظلم و زیادتی کی وہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ فرعون نے بنو اسرائیل پر جو ظلم و زیادتی کی تھی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا راتوں رات بنو اسرائیل کو، میرے بندوں کو لے کر کے تم مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو کہ لوگ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تمہارا پیچھا بھی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعون اپنی لشکر کے ساتھ پیچھا کرنا شروع کر دیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا بڑا لشکر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، سامنے دریا سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو فرعون کی لشکر ہمیں پکڑ لے گی، پیچھے ہم جائیں گے تو فرعون کی لشکر ہے، آگے بڑھیں گے تو سامنے دریا ہے، ہم ڈوب جائیں گے، ہم کیا کریں؟ خوف و دہشت کی اس ماحول میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلائی، اور کیا کہا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جیسا تم سوچ رہے ہو کہ پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر، اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ غیب سے ہمارے لیے رستے پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں رب پر یقین ہونا چاہیے، رب پر توکل ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہونا چاہیے، اللہ ہمارے لیے ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور اللہ تعالیٰ میرے لیے رہنمائی کرے گا، کوئی رستہ پیدا کرے گا۔ تم ڈر رہے ہو کہ پیچھے کیسے جائیں، آگے کیسے جائیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میرے لیے راستہ بنائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنا، ویسے جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈر کر ہم زندگی گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے ظلم و زیادتی سے پریشان ہو کر کے آپ اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے نکل گئے، غار ثور میں چھپ گئے، تو کیا ہوا؟ مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ کے قریب پہنچ گئے، اتنا قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ اپنا نظر جھکائے نیچے دیکھیں تو ان کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر صدیق پر پڑ جائے گی، دیکھ لیں گے، اتنا قریب پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق پریشان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، دشمن ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے اوپر کھڑا ہے، نظر وہ نیچی کریں گے تو فوراً ان کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اطمینان دلایا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو ابو بکر، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں اسی یقین کی ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ آج اس وقت ملک میں مسلمان جس طرح خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں نبیوں کی زندگیوں کا، صحابہ کی زندگیوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا اور ان کو ظلم و زیادتی سے امن اور سکون ان کو عطا کیا، اللہ کی نصرت اور مدد انہیں کیسے حاصل ہوئی۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم واقعی مومن ہو گئے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے لگے، ہم اللہ والے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا اور اپنے بندوں کو اسی ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمت سے کی امید رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جہاں بھی مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہے، اے اللہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
اے اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.